الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے بارے میں کلام چل رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس نقطے پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ خاتون رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کیا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً ان کے سامنے دو آپشنز رکھ دیے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بیماری دور ہو جائے گی، اور اگر چاہیں تو آپ صبر کریں اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت ہے۔ اس پر میں اس پوائنٹ پہ سمجھا رہا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو قوم کے لیڈر ہیں، جو مطلب روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ویسے ہی کسی نے کسی کو رہنمائی کے لیے چن لیا ہے کہ حضور آپ مجھے آخرت کے بارے میں اچھی گائیڈ لائن فراہم کریں۔ تو کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں اگر دو پہلو ہوں، ایک اچھا ایک برا ہے، یا ایک زیادہ اچھا ہے کم اچھا ہے، تو پھر ان بزرگوں کو چاہیے کہ دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھو یہ کر لو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جو تابعین میں سے ہیں، جو متبعین ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر وہ غور کریں کہ بزرگ کی رضا کس میں ہے، کیونکہ جو کوئی واقعی بزرگ ہوگا وہ اچھا مشورہ دے گا، اور اچھا جب مشورہ ہوگا تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ ان کا نہیں ہے، حقیقتاً ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اسی کے میں ایک مثال آپ کو دے رہا تھا کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھا مشورہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آتا ہے کہ جی مجھے باہر کا ویزا لگ جائے پیر صاحب، اگر ویزا لگ گیا تو انشاءاللہ میں آپ کے مدرسے کے لیے اتنا پیسہ دے دوں گا، آپ کو ہر مہینے اتنا پیسہ بھجواؤں گا۔ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور تو وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ یہی کہیں گے کہ بیٹا صبر کرو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر اس شخص کی حالت ایسی ہی ہے، میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی، یہ نہیں ہے کہ جو بھی باہر کے ملکوں میں گئے ہیں وہ سب کے سب آوارہ گرد ہو گئے ہیں، وہ سب کے سب بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو پامال کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جو اکثر لوگ کمزور باطن کے ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کی الف بے نہیں سیکھی ہوتی، اور جو باہر کے ملک میں جانے کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر یو ایس یا یو کے کا ویزا مل گیا تو گویا کہ جنت کا پروانہ مل گیا، اللہ بھی راضی، اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اور دنیا بھی قدموں کے اندر آ جائے گی۔ حالانکہ جیسے وہاں بیچارے لوگ پریشان ہیں وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور پھر وہاں کے اسٹے کے لیے، وہاں مستقل رکنے کے لیے کیسے کیسے ناجائز کام کرتے ہیں، کیسے کیسے شریعت کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے، کتنے فراڈ کیے جاتے ہیں، کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کیسے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان اس دنیاوی چند روزہ زندگی کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک نہیں کرتا، لیکن جس میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے پھر مشورے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی طور پر رحم فرمائے۔ تو اب پیر صاحب کو چاہیے کہ اچھا ہی مشورہ دیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ شخص وہاں جا کر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، اس کو وہاں جھوٹ بولنے پڑیں گے، غلط بیانی کا ارتکاب کرے گا، فراڈ کرے گا، دھوکہ دہی میں مبتلا ہو جائے گا، تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا باہر جانا کوئی کامیابی اصل نہیں ہے، اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اس کے لیے آپ کو باہر جانا ضروری نہیں ہے، یہیں پر کم پہ قناعت کر لو لیکن اپنے ایمان کو بچاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو صحیح نہیں ہوگا، اکثر ایسی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے شاباش، ہم تمہارے دعا کریں گے، بچا تیرے ویزا بھی لگے گا سب کچھ، لیکن ہمیں یاد رکھنا اور میرا بیٹا موجود ہے، جب تم سیٹ ہو جاؤ تو میرے بیٹے کو وہاں بلوا لینا۔ تو یہ اگر اس قسم کی حرکتیں پیر صاحب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا شک ہے، مشکوک ہیں کچھ پیر صاحب۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو ان کو سمجھانا چاہیے، سمجھائیں تو بہت اچھی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ سامنے والا، ہمارے ہاں عموماً اگر کوئی ان کی مرضی کے موافق دعا نہ کرے، مرضی کے مطابق وظیفہ نہ دیں، 2 منٹ میں آپ کی بزرگی ختم، نیا بزرگ تلاش کر لیں گے۔ ان کی مرضی کے مطابق دعائیں کریں، عوام کی مرضی کے مطابق وظیفے دیں، ان کے سامنے بڑھ کے ماریں بڑی بڑی، تو یہ خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ ارے تم فکر ہی مت کرو، فقیر موجود ہے، ہزاروں کے کام کریں تمہارے بھی کام ہو جائے گا، بڑے خوش ہو جائیں گے، پیسے بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اور اگر کوئی واقعی شریعت کے دائرے میں رہ کر صحیح یہ کہے کہ ہمارے دست قدرت میں نہیں ہے، ہمارا کام فقط دعا کرنا ہے، باقی قبول اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور اگر تم چاہو تو بلکہ یہاں رہو،
ایسے خطرے کے مقام پر نہ جاؤ، یعنی اس شخص کے اعتبار سے، ورنہ ہر ایک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ میں پہلے وضاحت کر رہا ہوں کہ کبھی باہر والے برا مانے کہ جی مفتی صاحب شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو باہر جاتا ہے وہ خطرے میں، ایسا نہیں ہے، بہت اچھی اچھی فیملیز ہیں، سب کچھ ہیں۔ میں خاص پرٹیکولر اس کیس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں کہ پیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جا کے برباد ہو جائے گا، اب اس کو پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم یہیں پر رہو، تو اکثر پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پیر صاحب کے پاس کچھ ہوتا نا تو پھر یہ مجھے حوصلہ دیتے، انہوں تو حوصلہ نہیں دیا، وہ ان کو چھوڑ دے گا ان کے پاس آنا دوسرے کے پاس، اور فرض کر لے اس نے دعا کر دی اور ویزا لگ ہی گیا، حالانکہ ویزا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازلی طور پہ جس کے لیے جو مختص کر رکھا ہے، جو معین کر رکھا ہے، اس کو ضرور ملے گا، چاہے دعا کرواؤ نہ کرواؤ، لیکن کروا لینا افضل ہے۔ بہرحال تو اگر ان کی دعا سے پہنچ گیا، اب اس کے بعد ان پیر صاحب کو تو یاد کرے گا ہی نہیں، ارے نہیں جی انہوں نے تو دعا نہیں کی تھی، اس نے کی تھی، اب وہ چاہے فراڈیا ہو کیسا بھی ہو، اس سے عقیدت قائم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا عقیدت کا معیار بھی اپنی حاجات کی تکمیل ہے۔ جو ہمارا مطلب حل کرے وہ بزرگ، جو ہماری مشکلات کو حل کر دے یا مشکلات کے حل کے لیے وسیلہ بن جائے، یہ ہے اصل اس صدی کا بزرگ، بس ہم اس کو مانیں گے۔ اس میں بہت دل چلا چکا ہوں اور کلام بھی کر چکا ہوں بہرحال، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سے اصلاح بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا، لیکن یہ ہے اصل، یہ ہے ہمارے دین کی اصل شکل، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ جس نے جو طلب کیا فوراً اس کے لیے کر دیا، سرکار سمجھاتے تھے، اس کی بھلائی پر نگاہ رکھتے تھے، اور یہ ایک رہنما کا کام ہوتا ہے، ایک روحانی استاد کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور پھر جواب میں وہ خاتون دیکھیں کتنی ماشاءاللہ اچھے ذہن کی ہیں، اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کامل یقین حاصل ہے کہ جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ اس بیماری کے بدلے میں جنت ہے، تو پھر میں آسان سودا کیوں کروں، کیوں میں ایک معمولی چیز پر راضی ہو جاؤں؟ بیماری دور ہو کر اگر صحت مل بھی گئی تو عارضی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال زندہ رہ لوں گی، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتی ہوں، اور اسی بیماری کے ساتھ وقتی طور پہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہو سکتا ہے گریں، لوگ ہنس بھی پڑیں، ہو سکتا ہے کہ چوٹیں بھی لگ جائیں، لیکن اس کے بدلے میں جنت ہے جو دائمی طور پر راحت کا سامان ہے، تو پھر مجھے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ سمجھداری کہ جو ایسے وقت میں درکار ہوتی ہے، اور جس سے اکثر ہمارے لوگ خالی ہوتے ہیں۔ ماں اگر بچی کے لیے بیٹے کے لیے دعا کروا رہی ہے تو ماں پھر اس قسم کے کسی مشورے کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میرا مطلب حل کرے، میرے بچے کی جو میں چاہتی ہوں مطلوبہ چیز اس کو ملنی چاہیے، میری بیٹی کو ملنی چاہیے۔ سامنے والا چاہے اس کو لاکھ سمجھا رہا ہو، ان کی نظر قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل نظر ہے، وہ اللہ کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہماری بات پوری ہونی چاہیے بس، ورنہ پھر ہم کو بزرگ نہیں مانیں گے۔ یہ خرابی ہے آج کل کے غیر تربیت یافتہ لوگوں میں، کہ وہ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سامنے کوئی بزرگ ہو اس کو کیش کروانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کی مکمل اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ ہاں لیکن یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ واقعی بزرگ ہو، جو اپنے بارے میں بڑھ کے مارے، جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرے، جو مطلب متبع شریعت نہ ہو، نبی کریم کے طریقوں پہ خود نہ چل رہا ہو، اس کی پرواہ نہ کرے، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو واقعی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باعمل ہیں، اور قرآن و حدیث پہ ان کی نگاہ بھی ہے، وہ اعلانیہ طور پہ کسی خطا گناہ میں مبتلا نہیں ہے، ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بات کو غور سے سن کر ایک لمحے کے لیے اگر آپ کے دل میں مثلا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ، اور ایسے نیک آدمی آپ کو مل گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے کس کی شادی ہوگی کس کی نہیں ہوگی اور کب ہوگی، اس لیے صبر کرو، درشی پڑھو اور نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب یہ بہترین تلقین ہے، لیکن اس ماں کو سکون کیسے ملے؟ وہ تو کہے گی نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دو اور ساتھ میں دعویٰ بھی کرو کہ انشاءاللہ آپ دیکھو 3 مہینے میں بیٹی کا نکاح ہو جائے گا تو میں بزرگ مانوں گی۔ یہ ہے وہ خرابی کہ اب اس ماں کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے، اسی کو میں ہم پیدا کرنے کے لیے، اسی کے حصول کے لیے اتنا لمبا ہم پروگرام کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ ان خاتون نے صبر کو اختیار کر لیا، اس کے بدلے میں جنت کے اوپر نگاہ رکھی کہ دائمی طور پہ میں سکون کیوں نہ حاصل کروں، وقتی عارضی کیفیات اور وقتی عارضی جو وارداتیں ہیں یا بیماریاں وغیرہ ہیں ان پر نگاہ رکھ کے دائمی راحتوں کو میں قربان کر دوں، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اب یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی بعمل بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ نبی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلے گا بعینی ہوگا، لیکن وہ نبی کے نائب ضرور ہیں، اگر وہ عالم دین ہیں،
صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر یہ ان کی زبان سے نکل جائے مثلا کسی بچی کے بارے میں کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ لڑکی جنتی ہو گئی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی برکت سے اس بچی کو جنت عطا فرما دے گا۔ ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا غالب گمان یہ ہے، یوں کر سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اعتماد تو ہونا چاہیے اللہ کے نیک بندوں پر، صاحب علم لوگوں پر، متقی پرہیزگار پر، جو اعلانیہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان پر اس طرح کا یقین ہوگا، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ تو انہوں نے خاتون نے بڑی پیاری گزارش کی، رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں لیکن آپ دعا کر دیں کہ جب میں گروں تو میرا ستر نہ کھلا کرے، بے پردگی نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ یہ بڑی پیاری بات تھی کہ ٹھیک ہے بے پردگی میں کوئی ایسی آزمائش ان کے لیے تو نہیں تھی، بیماری میں آزمائش تھی، بے پردہ ہونے کے اندر تو کوئی آزمائش ایسی پوشیدہ نہیں تھی، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، اور جہاں صبر کا امتحان تھا، جہاں پر ایک آزمائش کا پہلو تھا، اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مسلسل جد و جہد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس طرح کہ اللہ کی رضا پر راضی بھی رہیں۔ اس لیے جتنے میرے بھائی بہن جو بیمار ہیں، دائمی امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہترین ایک حدیث پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج نہ کروائیں، یہ بھی سنت ہے۔ میں اس سے بھی آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ دعا نہ کروائیں، دعا بھی کروائیے آپ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دعا کے باوجود، دوا کے باوجود آپ کی بیماری قائم رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، زبان اعتراض دراز نہ کریں۔ اگر بیماری میں طوالت ہو گئی تو جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو، چیزیں اٹھا اٹھا کر نہ پھینکیں، جو لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان سے بیزاریت کا اظہار نہ کریں، چڑچڑے پن میں ان کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ صبر کریں، سکون سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، جیسے بشارت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں مومن بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ کس وقت؟ فرمایا جب میں اس کے دنیاوی محبوب کو لے لیتا ہوں، یعنی دنیا میں اس کو جو چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے جب میں اس کو لے لیتا ہوں، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ہوتی ہے۔ اس حدیث پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ صبر کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرما دے۔ یوں ہی جو ان کے خدمت گزار ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب انسان تسلسل سے دوائیاں کھاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے 12 گولیاں، 14 16 20 گولیاں، وہ معدے میں جا کے ایک ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی ہوں گی، معدہ بھی پریشان ہوتا ہوگا، جسم کی فیکٹری بھی پریشان ہوتی ہوگی، کس دوائی کو کہاں بھیجنا ہے، کدھر بھیجنا ہے، کچھ پتہ نہیں، تو بس وہ اندر پہنچ جاتی ہیں، پھر وہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جو طبیعت پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً ایلوپیتھک کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اندر سے گرمی ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ تھوڑا چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، غصہ جلدی آنے لگ جاتا ہے، طبیعت میں نازکی پیدا ہوتی ہے، تو جو خدمت کر رہے ہیں اب ان کے لیے صبر کا امتحان ہے۔ بعض اوقات یہ جو والدین ہوں یا شوہر خدمت کر رہا ہے، بیوی ایسی ہو گئی ہے، شوہر بیمار ہو گیا ہے، بیوی بچے خدمت کر رہے ہیں، اب وہ آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ سامنے سے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا بھی کھانا کھانے کو، تو اس کا مطلب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اب آپ آدھے گھنٹے بعد پھر پوچھیں، 15 منٹ بعد پھر پوچھیں، وہ مسلسل منع کر رہے ہیں، اب آپ کو دوائی بھی دینی ہے، اب آپ نے کام بھی بہت سارے باہر کے ہیں، لیکن اب جا نہیں سکتے، ان کی وجہ سے پھنس گئے ہیں کہ اگر دوائی وقت پہ نہیں دیں گے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، ڈاکٹر برا بھلا کہے گا، تو یوں پھر جو خدمت گزار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گالیاں سنیں، خدمت کریں برا بھلا سنیں، ہم خدمت کریں کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنا ٹیمپو لوز کر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات تو بولتے ہیں کہ تم یہ اماں مر کیوں نہیں جاتی ہیں، ایک تو اماں نے تنگ کر رکھا ہے، جیسے بیچاری کوئی حاجت ہے، ارے بھائی پانی پلا دو، اچھا اماں اچھا، ایسا زور سے زور لگا کے بولیں گے کہ اس سامنے والے کو احساس ہو جائے گا کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے۔ اس طرح کی خدمت کرنے کے کیا، یہ لو اماں پانی پیو، ایک تو تم ہر جگہ میں اپنا کام شروع کرتی ہوں تم پانی مانگ لیتی ہو، اس طرح طنز کرنا، اٹیک کرنا۔ اگر کوئی ایسے موقع پہ خوددار قسم کا بستر پہ لیٹا ہو، اس کو تو آپ نے ایک جملے سے چھلنی کر دیا،
وہ تو اگر آپ پاؤں پٹکتے ہوئے بھی کمرے کے اندر داخل ہوں گے، اس بیچارہ وہ مر جائے گا، آدھا اور مر جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، کہ تو نے ان کا مجھے محتاج بنا دیا اور یہ کیسے بیزاریت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہ اگر آپ اس طریقے سے صبر نہیں کر پا رہے اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا کر دے تو، اور پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، اس لیے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک دم اچانک انہوں نے کچھ ایسا کہا یا کوئی اور تھی، آپ کو غصہ آ گیا اچانک اور اس کا اظہار بھی ہو گیا، تو فوراً کنٹرول کریں اپنے آپ کو، پھر ان سے معافی مانگیں، ان کو محبت اور پیار کا احساس دلائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اچانک زبان سے نکل گیا۔ لیکن بعض تو اس کو عادت بنا لیتے ہیں، اور یعنی بعض میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، جیسے اب مثال کے طور پہ ساس بیمار ہو گئی، بیٹا کام پر گیا ہوا ہے، بہو گھر میں ہے، اب وہ بیچاری ساس کہہ رہی ہے پانی پلا دو، وہ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، اور کہتی ہیں مرنے دو بڑھیا کو، یہ تو چیختی رہتی ہے۔ اب وہ بیچاری آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک پیاس کے لیے پکار رہی ہے، لیکن اس کو دے نہیں رہے۔ میں کیوں خدمت کروں ساس کی؟ اچھا اگر آپ کی والدہ بیمار ہو جائیں اور آپ کی بھابھی پھر آپ کے والدہ کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج انہیں اپنی ماں سمجھ کے آپ خدمت کریں تو بڑی، میں نے ایسی ایسی بہویں دیکھی ہیں، ایسے ایسے بیٹے دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے، حالانکہ میں الحمدللہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور میں اپنی والدہ کی جتنی ہو سکتی ہے مطلب میں خدمت کی کوشش ہی کرتا ہوں کہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن میں جب ان کی چیزیں سنتا ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو صبر کا پہاڑ بن کر اس طرح کی اذیتیں تسلسل سے برداشت کر کے خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بالکل حدیثوں کے ظاہر کے مضمون کے مطابق اگر مجھے حکم شرع اخروی حکم بیان کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یہی کہتا کہ یہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو خدمت گزار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اور آج تھوڑا سا برداشت کر لیں، کل اس کا جب انعام ملے گا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شاید کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا تاکہ ہم اور انعام پا لیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا